بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے 54 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 50۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے حیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ آیت نمبر 51۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم دو فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ آیت نمبر 52۔ یوسف نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل بکرم ہے تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسروانہ سے جیل سے نکلنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی رفعت اور پاک دامنی کے اثبات کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کے کردار کا حسن اور اس کی بلندی واضح ہو جائے، کیونکہ داعی اللہ کے لیے یہ عفت و پاک بازی اور رفعت کردار بہت ضروری ہے۔ بادشاہ کے استفسار پر تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا۔ اب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے لیے بھی یہ اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی۔ اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش سے کوئی تعلق نہیں، اور میں نے اپنے خاوند کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ آیت نمبر 53۔ اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے۔ یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ یعنی انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ اسے برائی پر ابھارتا اور اس پر آمادہ کرتا ہے۔ نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ آیت نمبر 54۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ جب بادشاہ، جس کا نام ریان بن ولید تھا، پر یوسف علیہ السلام کا علم و فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفعت اور پاک دامنی بھی واضح ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے سامنے پیش کرو
میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا یعنی اپنا مصائب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، انہیں اعلیٰ مرتبہ دینا چاہتا ہوں اور رموز مملکت میں رازدان بنانا چاہتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔